اسکول ہے ڈی ایچ اے میں، ڈیفینس میں، کوئی پوش ایریا ہے، کوئی ہائی اسٹینڈرڈ سوسائٹی کے اندر ایک اسکول ہے، بڑا ماڈرن اسکول ہے، اور ٹیچر نے بورڈ لگایا ہوا ہے، میتھ کی کلاس چل رہی ہے۔ اب تصور کیجئے ٹیچر مثلا خدا ہے، شاگرد سارے فرشتے ہیں۔ اب خدا نے اس کلاس میں ایک دوسرا بندہ جو ڈی ایچ اے کا نہیں ہے، مثلا تھوڑا نچلی سوسائٹی کا ہے، انچولی کا ہے، نیو رضویہ کا ہے، ہاں مڈل کلاس بندہ ہے، اس کو خدا نے کلاس میں لا کے بٹھا دیا۔ اب یہ جتنے ہائی پروفائل بچے ہیں اعتراض کرنے لگے، یہ کس کو لا کے آپ نے بٹھا دیا ہمارے ساتھ؟ ہاں ہم تو اعلیٰ، ہم تو بڑے، ہمارے چہرے خوبصورت سفید سفید، یہ کون سا بچہ بیچ میں لا کے بٹھا دیا ہے؟ خدا نے کہا نہیں، بڑا قابل بچہ ہے۔ کہا نہیں نہیں، کس کو بٹھایا آپ نے؟ سارے اعتراض کرنے لگے۔ پھر خدا نے بورڈ پہ میتھ کا مشکل ترین مسئلہ لکھا کہ اب سارے حل کرو، سالو کرو اس میتھمیٹک فارمولے کو۔ سارے دنگ رہ گئے، پریشان رہ گئے، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ یہ بچہ جو خدا نے بلایا تھا، اس نے مسئلہ حل کر دیا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم تعلمون، بتاؤ مجھے اگر تم اتنے قابل ہو۔ قالوا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر آدم کو کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، آدم مسئلہ بتا ان کو۔ یہ بچہ اٹھا اور اس نے 3-4 ترکیبوں سے مسئلہ حل کر کے بتا دیا۔ سب اس کی قابلیت مان گئے۔ خدا نے کہا اب اس کو شاباش بولو، ابھی ابھی آیا ہے اور اتنا مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا، تو لہذا شاباش کا مستحق ہے۔ شاباشی دو اس بچے کی۔ شاباشی کیا ہے؟ کسے سجدہ کرو۔ ایک کھڑا ہو گیا کہ نہیں، مسئلہ آتا ہے تو آئے، خدا نے کہا اس نے مسئلہ حل کیا ہے تو کیوں اس کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ کہا نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ جواب تو دے۔ اب یہ غلط سلط باتیں کرنے لگا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے کہا یہ کوئی دلیل ہے؟ میں نے تجھے آگ سے بنایا۔ اچھا یہ بتا، اگر تجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ افضل ہے؟ ارے تو ناری تھا، پھر میں نے تجھے نوریوں میں کیوں بٹھایا؟ پھر میں تجھے بھی نکال دیتا نا فرشتوں کی محفل سے۔ جب تجھے لا کے یہاں بٹھا سکتا ہوں تو آدم کو بھی سجدہ کرا سکتا ہوں نا۔ تو جنگ جہل اور جنگ عقل وہیں سے شروع ہو گئی کہ عقل کو کہا ادبر، چلی جا، اقبل، آگے آ جا۔ ملائکۃ اللہ کیا تھے؟ عقل الہی کا مظہر ہے نا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، فسجدوا، تمام تر ملائکوں نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تبھی معصوم فرماتے خدا دن میں کہتا ہے 5 مرتبہ میری دربار میں آ کر جھک اور نماز پڑھ۔ مولا نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ نماز بندے کے تکبر کو توڑنے کا نام ہے۔ اگر شیطان بننا نہیں چاہتے تو پروردگار عالم کو سجدہ کر۔ اور یہ مکتب اہل بیت میں مٹی پہ سجدہ کیوں کروایا جاتا؟ اور مستحب ہے ناک کے نیچے بھی کیا رکھو؟ سجدے گاہ رکھو۔ ادنا ترین چیز ہے مٹی، اس مٹی کو سجدہ کرواتا ہے، ناک کو مٹی سے رگڑواتا ہے تاکہ بندے کے وجود سے تکبر ختم ہو جائے۔ جب تکبر ختم ہوتا ہے تو حکومت عقل کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ کہ معصوم نے کہا کہ گناہ تکبر کی نشانی ہے، کہ خدا کہے نہ کر، بندہ کہے تجھے جو کرنا ہے کر، میں تو گناہ کروں گا۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ تکبر کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ۔ ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں آغا دانشمند۔ اب ایران میں بھی بڑی تیزی سے سیکولرزم اور بے دینی پھیل رہی ہے۔ میڈیا کا بہت گہرا اثر ہے ہر معاشرے میں، یعنی جہاں دینی حکومتیں بھی ہیں وہاں بھی بے دینی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آغا دانشمند کہتے رمضان کا مہینہ تھا، اب رمضان ہے، بندہ روزہ نہ بھی رکھے تو روزے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ کہتے میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک جوان، اب اس نے جیسے دیکھا مولوی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے
تو بعض لوگوں کو مولویوں کو چڑھانے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے. مولوی بولے یہ نہ کرو حرام ہے, خواتین کو کوئی حجاب کرو, اب مولوی کے سامنے دوپٹہ اتار کے گھومیں. اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسے چڑھا رہی ہیں؟ مولانا کو چڑھا رہی ہیں. تو جوان نے دیکھا آگے دانشمند گاڑیاں بیٹھے ہیں. اب وہ بالکل گاڑی اس نے آ کے ساتھ روکی, اور اس نے جیسے دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, امامہ سر پر ہے, اس نے جوان نے اپنا شیشہ نیچے اتارا, ہاتھ میں سگریٹ لیا اور سگریٹ کو جلایا, اور جب اس نے وہ دھواں پھینکنا چاہتا تھا تو آگے دانشمند کو اشارہ کیا, اس نے کوئی اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے. تو آج دانشمند کہتے ہیں میں نے شیشہ جیسے نیچے اتارا, اس نے سارا سگریٹ کا جو دھواں تھا وہ مولانا صاحب کے منہ میں مارا. اب آج دانشمند بھی تھوڑے نوجوانوں کے بڑے مشہور خطیب ایران میں, تو وہ تھوڑے مسکرائے, تو انہوں نے کہا دیکھ دوبارہ دھواں کھینچ, اور اس بار تھوڑا زیادہ کھینچنا. اس نے کہا. وہ جوان پریشان ہو گیا, یہ مولوی ناراضی نہیں ہو رہا, اوپر سے کہہ رہا ہے اور دھوئیں کے لیے پھونک مار. تو کہتا ہے اس جوان نے اور اس نے کہا, اب اس نے کہا مجھے نہیں مار, اوپر اوپر آسمان کی طرف مار. کہ میں نے تھوڑی منع کیا ہے کہ سگریٹ نہ پی, اللہ نے منع کیا, غصہ ہے, یہ حکم پروردگار عالم ہے. یہ آیت قرآن کی مومنون بعضهم اولیاء بعض, کسی عالم سے کہتے ہیں اگر کوئی 6 سال کا بچہ بھی تمہیں امر بالمعروف کرے, مثلا تو نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا, یا بچے کی بھی تیرے اوپر ولایت ہے, کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ خدا کی بات کر رہا ہے. مومنین بعض مومن پہ ولایت رکھتے ہیں. باپ اگر کچھ بولے دین کی بات, مولانا کچھ بولے, کوئی مومن ہی تمہیں بول دے بندے خدا جھوٹ نہ بول گناہ, اس وقت وہ ایسے ہی تیرے اوپر ولایت رکھ رہا ہے جیسے علی ابن ابی طالب, کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا. کس کی بات کر رہا ہے؟ دین کی بات کر رہا ہے. یہاں مسئلہ دین ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو خلق کیا تاکہ کیا کریں؟ اللہ کی